السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ تو ایسا سنو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج چٹوگرام میں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو۔ آج میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور میری نظر اس سہانی گھڑی پر بھی ہے اور خود اپنی گھڑی پر بھی ہے، اور کل انشاءاللہ میں رہوں گا، آپ رہیں گے، یہ رات بھی رہے گی، کھلی بات بھی رہے گی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعلک للناس اماما، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے ایک آیت کریمہ کا حسین جز جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہے۔ اللہ پاک اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے ارشاد فرما رہا ہے، کیا کہ اے میرے خلیل، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ I'm going to make you imam of all mankind۔ لوگوں کا امام، مسجد کا امام نہیں، کسی جامعہ کا امام نہیں، سوسائٹی کا امام نہیں، پورے مانو جات کا امام، سمست منشیہ کا امام، سب کا امام بنانے والا حضرت امام۔ وہ امامت کبریٰ پہ فائز ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً سجدے شکر میں جا کے عرض کرتے مولا کافی ہے، لیکن حضرت خلیل کی شان خلت دیکھو، ان کا شان کرم دیکھو، ان کا شان احسان دیکھو، انہیں اپنے بچوں کی یاد آ گئی۔ عرض کیا یا رب، قال ومن ذریتی، اے مولا what about my descendant، کیا وہ بھی امام ہوں گے؟ آواز آئی، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد، یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی روشنی میں کچھ بات کروں، آئیے جھوم جھوم کر اپنے اسی مخصوص بنگلہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ without any further delay، اور جو لوگ نعت سننا چاہتے ہیں وہ کل پوری تیاری سے آئیں گے، کل نعت بھی ہوگی، حسین کی بات بھی ہوگی۔ آئیے، کون ابراہیم علیہ السلام؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جو حلب کی سرزمین پر، وہاں کے سبزہ میں، وہاں کی گرینری میں انجوائے کر رہے تھے، خوش تھے، اور وہ علاقہ نمرود کے دائرے حکومت میں آتا تھا۔ نمرود کا تو نام سنا ہے نا، نمرود بہت بڑا مردود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود، اچھا بندہ نہ بن سکا، اللہ بننے کا دعویٰ کر رہا تھا معاذ اللہ۔ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی۔ پہلا امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم کا کہ اے ابراہیم، کیا میرے دشمن نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول کے آ؟ حضرت ابراہیم نے پورا مکالمہ کیا، پورا مناظرہ کیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک دلیل جب اس کی ذلیل ہو گئی نمرود کی، تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کہوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے نمرود سن، میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے سورج نکالتا ہے، پشچم میں ڈبوتا، اگر تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر۔ سوچا زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ لین دین کر لیتے، کچھ نیچے سے کچھ اوپر سے، یہ تو آسمان کا معاملہ، سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے، تو میں کیا کروں؟
کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہاوت مشہور ہے ہمارے یہاں. اس نے ایک اگنی کنڈ بلند کیا آتش کا اور ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس میں اتارا جا رہا. آگ بالکل نزدیک ہے. خلیل کا دوسرا امتحان چل رہا ہے. द्वितीय परीक्षा. आग बिल्कुल करीब है. बुलबुले सिदरा से रहा न गया, अपना नशेमन छोड़ दिया और फौरन अर्ज किया, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? हल्लक हाजती या इब्राहिम. हम और आप होते तो कहते वाह व्हाट अ टाइमिंग, इफ यू कुडंट कम आई वुड हैव बीन बर्न. अगर आप ना आते तो हम जल के खाक हो जाते. मगर हजरत खलील की खुल्लत देखो. फरमाते हैं जिब्रील, जो तुम देख के आए हो, जो लोग उर्दू समझते हैं मैं उनकी तवज्जो चाह रहा हूं, जो तुम देख करके आए हो वो मेरा मौला देख रहा. He is watching me, looking at me. I don't need your any kind of assistance. मुझे नहीं चाहिए. सुन, मैं सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने रब के लिए जा रहा हूं. आग में उतरने वाला और उधर पेशानी इब्राहिम पर नूरे मुस्तफा जगमगा. अल्लाह करे समझ में आ जाए. नूरे मुस्तफा जगमगा रहा. गोया ज़बाने हाल से नूरे मुस्तफा इरशाद फरमा रहा है, ऐ खलील कूद पड़ो, आप अकेले नहीं हैं, मैं साथ में हूं. आवाज आई, या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम. ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए. वो अंगार भी फूलों का गुलजार बन गया. द्वितीय परीक्षा में भी कामयाब. तृतीय परीक्षा हुई. तीसरा इम्तिहान. कहा गया इब्राहिम, ये शहर छोड़ो, ये जगह छोड़ो, यहां बड़ी हरियाली है, चलो बंजर जमीन पर, ऐसी जमीन पर जहां न पानी है, न सब्जा है, न कल्टीवेशन है, न फार्मिंग है, न खेती है, वादी गैर ज़रा की तरह. जनाबे हाजरा को साथ में लिया. हजरत इस्माइल भी पैदा हो चुके हैं, उन्हें भी साथ में लिया. पहुंचे तो अर्ज किया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम. ए अल्लाह, मैं अपनी फैमिली, अपने परिवार सहित इस बेआबो गियाह बंजर जमीन पे आया हूं. मौला सिर्फ तेरे लिए आया, सिर्फ तेरे लिए आया हूं. इस इम्तिहान में भी कामयाब. तो चौथा इम्तिहान ये हुआ, ऐ इब्राहिम, अभी खुद तो तुम गुफा में रहो, पहले मेरा घर बनाओ. तवज्जो चाहूंगा. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट माय ओन हाउस, बैतुल्लाह बनाओ. हम पहले अपना घर बनाते हैं, फिर अल्लाह का घर बनाते हैं. हजरत इब्राहिम की शान देखो, खुद पहाड़ की गुफा में है और अल्लाह का घर बना रहे हैं. और बनाने वाले जो लोग मजदूर नहीं, बड़े बड़े हुजूर, मलयाला के कुदसी फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं. ईटे पे ईटा, ईटे पे ईटा, ईटे पे ईटा रख रहे हैं. जिस पत्थर पे इब्राहिम खड़े हैं, मैं इस नुक्ते की तरफ उलमा की तवज्जो चाहता हूं. जिस पत्थर पे इब्राहिम खड़े हैं, वो पत्थर भी उठता जा रहा, बुलंद होता जा रहा. काबा भी उठता रहा, पत्थर भी उठता रहा. इश्क ने पूछा राज क्या है, तो जवाब मिला, सुन ऐ इब्राहिम, तू मेरा घर बुलंद कर, मैं तेरा दर बुलंद कर दूंगा. मैं तेरा दर बुलंद कर दूंगा. अजीजाने मिल्लत इस्लामी, सफर पे सफर, इम्तिहान पे इम्तिहान. खाने काबा तैयार हो गया तो आवाज आई, ऐ इब्राहिम कुछ मांग, कुछ मांग. क्योंकि जो अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे वो अपॉर्चुनिटी देता है कि उससे कहा जाए कि कुछ मांग, कुछ मांग. कुछ लोग मदरसे के लिए करते हैं, कुछ खानकाहों के लिए करते हैं, और के हर काम के लिए करते हैं. जैसे हमारे सूफी साहब किबला, जो भी काम दीन के लिए हो, डन करना. हजरत इब्राहिम से पूछा गया, इब्राहिम आस्क समथिंग, कुछ मांग. जाहो जलाल हो तो मैं दे दूं, फजलो कमाल मांग तो दे दूं, हुस्नो जमाल मांग तो दे दूं, जूदो नवाल मांग तो दे दूं,
श्रेष्ठा मांग तो दे दूं, पर तू अपना स्टेटस मांग तो दे दूं, इज्जत मांग तो दे दूं, हशमत मांग तो दे दूं, इमामत मांग तो दे दूं, क़यादत मांग तो दे दूं। अरे जो मांग, तू लब हिला मैं सब हिला दूं, तू लब हिला मैं सब हिला दूं। हजरत इब्राहिम ने हाथ उठाया, जनाब इस्माइल ने भी हाथ उठाया, वो भी आमीन कह रहे हैं। लबे खलील हिल रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो तेरा घर बनाया है मौला, इसी को कबूल कर ले। तवज्जो रहे, just accept and grant it, कबूल कर ले, that's all, I don't need anything। आवाज आई, नहीं नहीं, ये तो कबूल हो गया, कुछ और मांग, कुछ और मांग। तो फिर हाथ उठाया जनाब इस्माइल, आमीन कह रहे, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, मैं मेरा बेटा इस्माइल दोनों दुआ मांग रहा है, बस हम दोनों को मुसलमान बनाए रख, ग्रांट मी एज ए मुस्लिम, और हमारी सुल्ब से, हमारी पुश्त से उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। ये दुआ भी कबूल रब ताला ने फरमाया है इब्राहिम, तवज्जो रहे, कुछ और मांग, ये भी दिया। अरे वो क्यों नहीं मांगता जो तेरे दिल में चल रहा है, जो तेरे मन में करवटें, जो तमन्ना बदल रही, वो क्यों नहीं मांगता? मैं तेरा खालिक हूं, तेरा मालिक हूं, तेरा राज़िक हूं, तेरी हर अदा जानता हूं, तुझे मैंने बनाया है, वो क्यों नहीं मांगता जो तेरी इच्छा है, जो तेरी ख्वाहिश है, जो तेरी तमन्ना है, जो तेरे एम्बिशंस में है, जो तेरी लाइकिंग है। अरे मांग तो सही, मैं देने को तैयार हूं। ऐ चट्टोग्राम के गयूर हुसैनियों, अज़मत शान खलील देखो, सर उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, जनाब इस्माइल भी हाथ उठाते हैं। हजरत इब्राहिम अर्ज करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मुख्तसर ये है कि इब्राहिम अर्ज कर रहा है, ऐ मौला, अगर मेरी किसी सेवा से तू राजी है तो मुझे जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, बरगुजीदगी नहीं, इमामत नहीं, क़यादत नहीं, सियादत नहीं, शराफत नहीं, नजाबत नहीं। अगर कुछ देना है तो बस अपने प्यारे सोनार नबी को मेरी झोली में डाल दो। या रसूल अल्लाह, या गौसल आज़म दस्तगीर, शहादते करबला, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। ऐ अल्लाह, कुछ देना है तो उस नबी का, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, बिकॉज कैचेस बिन मैचेस। जिनको समझ में आ रहा है वो एक बार जरूर सुभान अल्लाह कहें, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो 2 बार कहें, ताकि समझने से ज्यादा कहने का सवाब मिल जाए। पूरी तवज्जो के साथ, जिंदगी के साथ तैयार है ना आप लोग? गोया हजरत इब्राहिम अर्ज कर रहे हैं, मौला मुझे उस नबी का दादा, जिसे आप दादू कहते हैं, उस नबी का दादा बना दे जिसके जलवे को तूने मलयाला में दिखाया, मलयाला में दिखाया। दुआ कबूल हो गई, इस इम्तिहान में भी कामयाब। आप जरा ख्याल करें कि पत्थर पे पांव है और पत्थर मोम हो गया। आपने देखा होगा खाने काबा में मकाम इब्राहिम पे चरणों का निशान है। किसके चरणों का निशान है? हजरत इब्राहिम, बोलिए जोर से, जोरे जोरे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इसके अलावा, इस जगह के अलावा कहीं निशान नहीं है उनका, सिर्फ वहीं है। अब मैं पत्थर से कैसे पूछूं कैसे पड़ा? वो गैर नातिक में नातिक, वो जामिद में नामी, वो बेजान में हैवान इंसान। उसकी जबान मुझे नहीं आती, मेरी जबान उसे नहीं आती, तो हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज एंड हाउ कैन आई फाइंड आउट द रियलिटी बिहाइंड इट?
عالم خیال میں، بیچاروں کی دنیا میں، توجہ رہے، بیچاروں کی دنیا میں نے اس پتھر سے پوچھا، اے پتھر تیری شان تو یہ ہے کہ جب میرے نبی قدم رکھتے ہیں تو موم ہو جاتا ہے، ملائم ہو جاتا ہے، حبیب کے قدم پہ ملائم ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ خلیل کے قدم پہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تو نے پہچانا نہیں خلیل اور حبیب کے قدم کے فرق کو؟ تو چٹوگرام والوں عشق کی مستی میں جھوم کر وہ بے جان پتھر بھی بول اٹھا، سن میں نے کچھ نہیں سمجھا، کچھ نہیں جانا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے اوپر ابراہیم کا قدم تھا اور ابراہیم مصطفیٰ کے میلاد کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ارے جیسے ہی میں نے نام مصطفیٰ لب ابراہیم پر سنا میں محبت سے موم ہو گیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ایک اور بہت جٹل پریکشا ہوئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پریکشا پر 2 یا 3 سال پہلے یہاں اسی اسٹیج پہ گفتگو کی تھی۔ میں آج صرف ٹچ کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک پریکشا بہت خطرناک، ون آف دا موسٹ ڈینجرس ایگزام، اور وہ یہ تھا کہ سپنا آیا تھا حضرت ابراہیم۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے 2-3 سال پہلے اس پر سیر حاصل گفتگو کی تھی، آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سپنا کیا آیا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئے، عرض کیا، فرمایا بیٹا میں نے بڑا ہاربل، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ دیکھا ہے کہ I was cutting your neck، میں تمہاری گردن کاٹ رہا تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ آج کا چھوکرا انسان ہوتا، لڑکا ہوتا تو کہتا ابا یہ کیا سٹھیا گئے ہو کیا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو چھری دکھاتا، لیکن خواب دیکھنے والے خلیل اللہ ہیں تو شرمندہ تعبیر کرنے والے ذبیح اللہ۔ واقعہ آپ نے سنا ہے اور سنتے آئے ہیں، میں واقعہ نہیں سناؤں گا، صرف اتنا بتاؤں گا کہ گردن پہ چھری چلی لیکن گردن بچ گئی۔ زور سے بولو گردن، بس یہی میں لانا چاہ رہا ہوں، گردن بچ گئی۔ نبی باپ ہے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، گردن بچ گئی، سیفڈ، ڈڈ ناٹ کٹ ہی نہیں۔ راز کیا ہے؟ حقیقت نے جواب دیا، میرے مصطفیٰ کے نور نے بچایا، نور مصطفیٰ نے بچایا، نور پاک حبیب نے بچایا، کیونکہ وہ پیشانی اسماعیل میں آ چکا تھا۔ عجیب بات ہے میرے دوستو کہ کربلا میں تو گردن کٹ گئی تھی، وہاں دشمن نے گردن پہ چھری چلائی تھی، گردن بچی نہیں، کٹ گئی تھی، اور یہاں اپنے نے چلائی پھر بھی گردن کٹی نہیں، بچ گئی۔ کربلا میں حسین، کون ہے حسین؟ وہ بھی حضرت ابراہیم کے ونشج ہیں، انہی کے پتر کے پتر کے پتر کے پتر کے پتر ہیں، نہ جانے کتنے بیٹوں کے بعد حسین ہے۔ دادا کی گردن اسماعیل کی بچ گئی، پوتے کی گردن حسین کی کٹ گئی، راز کیا ہے؟ اے مولا تو بتا، تو جواب ملا کہاں؟ سن نورانی، توجہ چاہوں گا، مینا میں اسماعیل کی گردن کو بچا کر نور محمدی کو بچا لیا، اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ رسالہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہی امامت حضرت اسماعیل سے چلی، کہاں سے چلی؟ زور سے بولو، چلی عدنان کو ملی، وہاں سے چلی بنی لوئی کو ملی، بنی کولاب کو ملی، بنی مرہ کو ملی، خزیمہ کو ملی، مدرکہ کو ملی، عدی کو ملی، چلتے چلتے بنی قریش کو ملی۔ امامت کا سلسلہ جاری، چلتے 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 قصی کو ملی، وہاں سے چلی تو عبد مناف کو ملی، وہاں سے چلی تو ہاشم کو ملی، وہاں سے چلی تو عبد المطلب کو ملی، وہاں سے چلی تو عبداللہ کو،
اور عبداللہ سے چلی تو رسول اللہ کو انہیں امامت ملی جن کے صدقے میں خلیل کو ملی تھی. توجہ چاہوں گا. مصطفیٰ جان رحمت کی شان دے. حضرت میں اس نقطے پہ حضور ام مکرم تشریف فرما ہے ایک لطیف بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ امامت کبریٰ، امامت عظمیٰ جس کا تاج ملائے اعلیٰ میں آپ کے سر پہ پہلے رکھا جا چکا ہے، وہ ظاہری طور پر مصطفیٰ کو کس کو ملی؟ زور سے بولو، ادھر والے بولو، کس کو ملی؟ حضور کو ملی، مصطفیٰ کو ملی. نبی نے کیا کیا؟ نبی نے، میرے نبی نے، امار نبی، شنار نبی، مہان نبی، ہمارے آقا نے کیا کیا؟ ہجرت کی رات فیصلہ کر دیا، اپنی امامت کے دو حصے کیے، ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطنہ، ایک دکھنے والی امامت، ایک نہ دکھنے والی امامت، ایک چرچت امامت، ایک ہڈن امامت، ایک درش والی امامت، ایک ادرشی امامت، ایک سینبل امامت، ایک انسین امامت، اور دونوں امامت باطنہ اور ظاہرہ کو ہجرت کی رات میرے نبی نے بانٹ دیا، سونپ دیا ابو بکر کو. ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ کر انہیں امامت ظاہرہ دے دی اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے امامت باطنہ دے دی. دے دی. وہی امامت حیدری چلی. حضرت امام حسن کو ملی. کسے ملی؟ نام سنا ہے نا، حسن مجتبیٰ. الحمدللہ ہم لوگ رفیہ والے انہی سے بیلانگ کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں اشراف کہا جاتا ہے. بیکاز حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ خود پیر و مرشد ہے حضرت امام شہید کربلا امام حسین کے. اور امام حسن کون ہے؟ غوث اعظم کے دادا. کون ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا. اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہم غلاموں کے دادا. تو ہم حسنی ہیں، اسی لیے پوری شان حسنیت کے ساتھ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور پوری شان سے کرتے ہیں کہ امام حسن کا جب معاملہ ہوا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جو مطالبہ کیا میرے دادا حسن نے دے دیا. توجہ رہے، کیچ کرو. دے دیا. خلافت مانگی دے دیا، امارت مانگی دے دیا، تخت مانگا دے دیا، تاج مانگا دے دیا، حکم مانگا دے دیا، راج مانگا دے دیا. اور جب بات امامت کی آئی تو فرمایا امیر المومنین یہ نہیں، اس پر میرے بھائی حسین کا حق ہے. توجہ رہے، امامت میرے بھائی حسین کی امین ہے صبح قیامت تک. اب یہ امامت صرف نسل پاک مصطفیٰ میں رہے. یہی وجہ تھی کہ جب یزید نے بیعت کی ضد کی تو حسین نے منع کر دیا. وہ جانتے تھے کہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، یہ نانا جان کا ہاتھ ہے، یہ بابا جان کا ہاتھ ہے، یہ علی خیبر شکن کا ہاتھ ہے، یہ مولا ابو الحسن کا ہاتھ ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ ہے. کہا ہے یزید تو جبر کر میں صبر کر کے دکھاؤں گا، تو ظلم کر میں استقامت دکھاؤں گا. ارے تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اپنا سر دے دوں گا، آنکھ دے دوں گا، دل دے دوں گا، پاؤں دے دوں گا، لیکن یہ ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہاتھ میرے دادا ابراہیم کی امانت. اب سمجھ میں آیا جب حضرت ابراہیم نے عرض کیا قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ امامت میرے بچوں کو بھی ملے گی. انکار نہیں کیا رب نے، بلکہ کیا فرمایا لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم ہاں تیرے بچوں کو ملے گی، مگر میرا یہ عہد اتیاچاریوں کے ساتھ نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں ہے.
تیری نسل میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے. توجہ، صابر بھی ہوں گے، جابر بھی ہوں گے. یہ امامت عالموں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں. صابروں کو ملے گی، جابروں کو نہیں. کربلا کے رڑ میں توجہ فیصلہ کر دیا، دونوں طرف بنی ابراہیم. حضرت امام حسین بھی بنی ابراہیم، حضرت امام حسین بنی ابراہیم، یزید بھی بنی ابراہیم، حسین بھی بنی اسماعیل، یزید بھی بنی اسماعیل، حسین بھی بنی قریش، یزید بھی بنی قریش. ایک خاندان، ایک پریوار، ایک ونش. مگر دیکھ مشیت ربانی، دیکھ کہ کربلا نے فیصلہ کر دیا کہ امامت یزید جابر کو نہیں، حسین صابر کو ملے گی. ہو گیا. امام حسین کا بھی کوئی اسٹیج سے نعرہ لگا دو بھیا. ہم حسینی ہیں. کون ہیں؟ اور حسنی بھی ہیں. آج ایک جراثیم بہت بار بار دیا جا رہا ہے، حسینی کہلواتے ہیں، حسنی نہیں کہتے. ہم سنی ہیں. کون ہے؟ زور سے بولو. اور ہر سنی پکا حسنی حسینی سنی ہوتا، پکا حسنی حسینی. نہ امام حسن کو چھوڑتا ہے، نہ امام حسین کو چھوڑتا. کچھ لوگ امام حسن کو ایسا یاد کرتے ہیں کہ کربلا میں انہیں حسین یاد نہیں آتے، اور کچھ ایسا حسین حسین کر کے سینہ پیٹتے ہیں کہ انہیں حسن یاد نہیں آتے. اس منبر کو دیکھو، جشن شہادت کربلا. اور آج حاجی صاحب نے، ہمارے صوفی صاحب نے یہ جو اہتمام کیا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے ہم پکے حسنی حسینی سنی. نہ حسن کو چھوڑنے کو تیار، نہ حسین کو چھوڑنے کو تیار. ہم ایسے حسنی حسینی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی، ہم ان سے جنگ نہیں کرتے. اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی، ہم اس سے صلح نہیں کرتے. اس لیے مشاجرات کی الجھن میں اپنے دماغ کو نہ الجھاؤ. بس یہ دیکھو کہ جب ولی کو دیکھنے والا ولی ہو جاتا ہے تو صحابہ نے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سبجیکٹ پر تفصیلی گفتگو، صحابی پر ایسی بات ہوگی کہ بڑے بڑے وہابیوں کو بھی ماننا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.